آپ رات 3 بجے سینے میں جلن کے احساس کے ساتھ جاگتے ہیں، گلا جل رہا ہوتا ہے اور خراش محسوس ہوتی ہے۔ آپ اینٹ ایسڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، گولی لیتے ہیں اور آخر کار کچھ سکون مل جاتا ہے۔ لیکن جو بات آپ کو کوئی نہیں بتاتا وہ یہ ہے کہ جلن اصل میں مسئلہ نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں کہیں گڑبڑ ہے، اور ممکن ہے کہ جو گولیاں آپ لے رہے ہوں وہ اس مسئلے کو مزید بڑھا رہی ہوں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، بلڈ شوگر کے مسائل ہیں یا آپ انسولین ریزسٹنٹ ہیں تو ایسڈ ریفلکس اکثر اس مسئلے کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ ایک چیز ٹھیک کریں تو دوسری بھی اکثر بہتر ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسی 5 فوری چیزیں بتاؤں گا جو آج رات ہی آپ استعمال کر کے سکون محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایسی چیزیں بھی بتاؤں گا جو لانگ ٹرم میں ایسڈ ریفلکس کا جڑ سے خاتمہ کر سکتی ہیں اور آپ کو ساری عمر دوائیوں پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ آئیے سب سے پہلے ایسڈ ریفلکس کو سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ آپ کے معدے میں تیزاب ہوتا ہے اور یہ آپ کے ہاضمے کے لیے بہت ضروری ہے۔ معدے اور خوراک کی نالی کے درمیان ایک والو ہوتا ہے جسے لوور ایسوفیجیل سفنکٹر کہا جاتا ہے۔ جب آپ کھانا نگلتے ہیں تو یہ والو کھلتا ہے، کھانا نیچے جاتا ہے اور یہ والو دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ والو کمزور ہو جاتا ہے یا صحیح طریقے سے بند نہیں ہوتا تو معدے کا تیزاب اوپر خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے۔ ہمارے معدے کے اندر ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تیزاب معدے کو ڈیمیج نہیں کر سکتا، لیکن خوراک کی نالی میں ایسی کوئی پروٹیکٹیو لیئر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہی یہ تیزاب خوراک کی نالی میں رستا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو سینے میں جلن، منہ میں کھٹا پن، کھانسی اور پیٹ پھولنے جیسی علامات ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسڈ ریفلکس کا مطلب تیزاب کا زیادہ ہونا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ معدے میں تیزاب آپ کے ہاضمے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تیزاب وہاں جا رہا ہوتا ہے جہاں اسے نہیں جانا چاہیے، یعنی خوراک کی نالی میں۔ اینٹی ایسڈ دوائیاں وقتی آرام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا لانگ ٹرم استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ ان کا روزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا معدہ عادی ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ مقدار میں تیزاب بناتا ہے۔ اینٹی ایسڈ کے زیادہ استعمال سے غذائی اجزاء کا جذب کم ہو جاتا ہے اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ یہ دوائیاں چھوڑتے ہیں تو تیزاب پہلے سے بھی زیادہ شدت سے واپس آتا ہے۔ پی پی آئیز کے مستقل استعمال کو ہڈیوں کے فریکچر، گردوں کے مسائل اور مستقل غذائی کمی کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے۔ آئیے اب ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آج ہی آپ علامات کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کو رات کا کھانا کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے ایسڈ ریفلکس کا مسئلہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی بیڈ کے سرانے والی سائڈ کو 3 سے 8 انچ اونچا کریں۔ یہ آپ بیڈ کے نیچے اینٹیں یا بلاک رکھ کر سکتے ہیں۔ گریوٹی آپ کی ایسڈ ریفلکس میں مدد کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ تکیے بڑھانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ الٹا خراب ہو سکتا ہے۔ کم مقدار میں اور سادہ کھانا کھائیں۔ زیادہ کھانا کھانے سے آپ کا معدہ اسٹریچ ہو جاتا ہے اور والو پر دباؤ بڑھتا ہے۔ رات کو تلی ہوئی اشیاء، زیادہ مسالے والے کھانے، چاکلیٹ، کیفین اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ جوس یا سافٹ ڈرنک کی بجائے سادہ پانی پئیں، یہ آپ کی خوراک کی نالی کے لیے بہت اچھا ہے۔ کچھ لوگوں میں ایسڈ ریفلکس کا مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے معدے میں تیزاب کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوور ایسوفیجیل سفنکٹر والو صحیح طریقے سے بند نہیں ہو پاتا اور تیزاب معدے سے اوپر خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایپل سائڈر ونیگر بہت مفید ہے۔ 1 گلاس پانی میں ایپل سائڈر ونیگر کی 1 بڑی چمچ ڈال کر اسے پئیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایسڈ ریفلکس کو مستقل طور پر کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پیٹ کے ارد گرد زیادہ چربی معدے پر دباؤ ڈالتی ہے اور تیزاب کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہے۔ صرف 5 سے 10 کلو گرام وزن کم کرنے سے ایسڈ ریفلکس میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں
تو میرا فری ویٹ لاس کوچنگ پروگرام ضرور جوائن کریں۔ کھانے کے اوقات بھی بہت اہم ہیں۔ رات کو دیر سے اور بہت بھاری ڈنر کرنا بھی ایسڈ ریفلیکس کی ایک وجہ ہے۔ آپ دن کے آغاز یا دوپہر کو بڑا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن رات کا کھانا ہلکا رکھیں۔ آہستہ آہستہ کھانا چبا کر کھانے سے ڈائجسٹو سسٹم پر دباؤ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ سگریٹ، چائے یا کافی پینے سے بھی یہ والو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ ان میں کمی یا مکمل طور پر چھوڑنے سے ایسڈ ریفلیکس چند ہفتوں میں بہتر ہو جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ بھی اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تیزاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو سست کر دیتا ہے۔ روزانہ تھوڑی سی واک، بریدنگ ایکسرسائزز یا مراقبے سے آپ سٹریس کو اچھی طرح مینج کر سکتے ہیں۔ ہر کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ کی واک ضرور کریں۔ ایسڈ ریفلیکس کا پائیدار حل اچھی گولی ڈھونڈنے میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے جسم کا اشارہ ہے کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے اور آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی اور آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک فری 4 ہفتوں کا ویٹ لاس کوچنگ پروگرام شروع کر رہا ہوں، جہاں میں لوگوں کو وزن مستقل طور پر کم کرنے اور بہتر عادات اپنانے کے لیے گائیڈ کرتا ہوں۔ اس کا لنک پہلے کمنٹ میں موجود ہے۔ براہ کرم میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو ایسڈ ریفلیکس کا شکار ہو۔ صحت کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو صحت کے بارے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔